اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بنت انور عبداللہ از ہیئر. آج میں آپ سے ڈسکس کروں گی کہ اللہ کی راہ میں جانے سے یا اللہ کی فرما برداری سے یا اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہمیں زندگی کے کیا معاملات روکتے ہیں، کیا چیزیں ہمارے آڑے آتی ہیں، کون سے ایسے ایشوز ہیں جن کے اندر الجھ کے ہم اپنے صحیح راستے کا تعین نہیں کر پا رہے. تو وہ سارے معاملات اور وہ ساری چیزیں، وہ سارے ایشوز ہمارے رشتوں کے اندر اور مادیت کے اندر ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں. کہیں پہ ہم اپنے ارد گرد کے رشتوں کو راضی کرنے میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ چیز بھی بھول گئی کہ ہمیں اللہ کو بھی راضی کرنا ہے. اگر ایک مسلم عورت بیٹی بنی ہے تو اس نے اپنے باپ کی یا تو اس حد تک فرما برداری کی ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کو بھول گئی، یا اس حد تک اس کی بھی نافرمانی کی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ساتھ باپ کی نافرمانی کے اوپر بھی اتر ہے. اگر ایک مسلم عورت بیوی بنی ہے تو اس نے شوہر کی اس حد تک پوجا کی ہے، اس حد تک اس کو بے کیا ہے کہ اس کو یہ بھول گیا کہ میری ایک اور ہستی بھی ہے جو اس سے بھی زیادہ میری فرما برداری کا حق رکھتی ہے. اگر جس بھی طریقے سے شوہر نے اس کو ان راستوں پہ چلنے کے لیے کہا جو کہ اللہ کے اگینسٹ چاہتے ہیں، تو ہم عورتیں ہیپیلی یہ کہہ کے چلتی ہیں کہ اللہ ہی نے تو کہا ہے کہ اس کی فرما برداری کرنی ہے. کہیں پر اگر ایک مسلم عورت ماں بنی ہے تو اس مامتا میں وہ یہ چیز بھول گئی کہ میں کسی اور کے حقوق کی بھی جواب دوں. کوئی اور ایسی ہستی ہے میرے سر پہ جس نے مجھے یہ اتنا عظیم درجہ دیا، جس نے مجھے اولاد سے نوازا، تو یقیناً اس ہستی کو پرفارم کرنا میرا پہلا حق اور فرض بنتا ہے. لیکن نہیں، ہم یہ بھی چیز بھول گئیں. اور ان رشتوں کے ساتھ ساتھ ہم دو پارٹ اور ہیں جن کے اندر پس رہی ہیں. ایک ہے ارننگ پوائنٹ کہ ہم عورتوں کو آج ارننگ کی ایفرٹ نے اللہ سے دور کر دیا، اینڈ سیکنڈ ون آپشن یہ ہے کہ گھروں کی مینجمنٹ اور گھروں سے پیار اور گھروں کی لگژریز، ان چیزوں نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا. کیا ہیں ہم؟ کیا ہم دنیا میں مسلمان عورت کا ٹائٹل لے کے اس لیے آئی ہیں کہ کہیں ہم شوہر کی فضول اور بیجا پوجا کریں، کہیں ہم اپنی اولادوں کو اللہ کے سامنے مقابلے پہ کھڑا کر لیں، کہیں ہم اپنے باپ کے بیجا رویوں اور اپنے باپ کی روک ٹوک اور اپنے باپ کے ان راستوں کو جوائن کر لیں جو اگر ہمیں اللہ کو ڈس اوبے کرنے کے زمرے میں آتے ہیں اور ہمیں فکر نہ ہو؟ کون ہیں ہم؟ کبھی ہم نے اپنی آئی ڈی پہ غور کیا ہے؟ کیا ہم گھروں کو چمکانے کے لیے اور ہر وقت گھروں میں الجھی رہنے کے لیے اور ہر وقت اپنی 2 کی 4 4 کی 6 کرنے کے لیے دنیا میں آئی ہیں، یا ان رشتوں میں اتنا مگن ہونے کے لیے دنیا میں آئی ہیں کہ ان کی پوجا کے اندر ان کی آپ یہ کہہ لیں کہ ابدیت کی حد تک کہ جیسے آقا اور غلام کی پوجا ہے نا، ایسے اس حد تک پوجا کر کے ہم اللہ کے ہر حق کو بھول بیٹھی ہیں کہ ہاں ایک ہستی ہے جس نے مجھے کریٹ کیا ہے، ہاں ایک ہستی ہے جس کی ہر عطا ہے مجھ پہ، یہ رشتوں کو، اس گھر کو، اس دنیا کی تمام نعمتوں کو نوازا ہے اس نے مجھے. ہاں ایک ہستی ہے جس کی ٹوٹلی کا ٹوٹل عطا کیا ہوا میں لے رہی ہوں اور اس پہ میں زندہ ہوں. ہاں ایک ہستی ہے جس کو میں نے جا کے جواب دہ ہونا ہے. ہاں ایک ہستی ہے جو ان محبتوں سے سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ میں اس کے ساتھ محبت کروں. ہاں ایک ہستی ہے
جو میرے ہر دکھ سکھ میں مجھے باہر نکالتی ہے، مجھے ہر نعمت نوازتی ہے، جو میرے ہر معاملے کی نگہبانی کرتی ہے، ہر شر سے، ہر مصیبت سے بچاتی ہے، میرے پیاروں کو راحتیں دیتی ہے، مجھے راحتیں دیتی ہے، میرے پیاروں کو نعمتیں دیتی ہے، مجھے نعمتیں دیتی ہے۔ کیا یہ ساری اللہ کی دی ہوئی عطاؤں کو جوائن کر کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ ہم نے اس ہستی کے لیے بھی کچھ کرنا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور بیویوں کو ان کے شوہر، اور تمہارا کنبہ، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، اور وہ کاروبار جس کا تمہیں اندیشہ ہے، اور وہ مکانات جو تمہیں بہت پسند ہیں، جن کی مینجمنٹ میں تم دن رات لگی ہوئی ہو، اگر یہ سب کے سب تمہیں اللہ اور اللہ کی محبت سے آگے ہیں نا، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے آگے ہیں، تو پھر تم عورتیں میرے فیصلے کا انتظار کرو۔ وہ فیصلہ جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور اللہ ہمارے اوپر جب وہ ظاہر کریں گے تو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، وہ فیصلے کی تنبیہ اللہ اس آیت میں دے رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نافرمان قوم کو کسی صورت ہدایت نہیں دیتا۔ کس کی فرما برداری ہمیں سب سے پہلے کرنی ہے؟ یقیناً اللہ کی۔ کس لیول پہ کرنی ہے؟ ایکسٹریمسٹ لیول پہ جا کے کرنی ہے۔ کس طرف سے کرنی ہے؟ ہر طرف سے کرنی ہے۔ اللہ نے ان محبتوں کو، ان رشتوں کو اللہ ہی ہمیں دینے والے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ان کے ساتھ لائل ہونے سے یا ان کے ساتھ ان کی کیئر کرنے سے تو منع نہیں کیا، لیکن ہاں ان کی لائلٹی میں، ان کی کیئر میں ہم اللہ کے رسول کے میسج کو، ان کی ذات کو، ان کی پرائرٹیز کو، ان کے رائٹس کو بھول بیٹھیں تو اس چیز سے ضرور منع کیا ہے۔ اللہ اعلان کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ محبتیں تمہیں میری فرما برداری میں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں then you are safe، then مسلم وومن you are safe۔ اور اگر یہ محبتیں تمہیں مجھے پیچھے ڈالنے پہ مجبور کر رہی ہیں اور تم ان کی وجہ سے مجھے اگنور کر رہی ہو، تم مجھے اٹھا کے بالکل ایک سائڈ پہ کر رہی ہو، اور تم میرے رسول کو سائڈ پہ کر رہی ہو، اور تم میرے راستے کو سائڈ پہ کر رہی ہو، تو تم کہیں سے بھی سیف نہیں ہو۔ یہ 8 کی 8 محبتیں تمہیں کہیں سے بھی مجھ سے یا میرے فیصلے سے نہیں بچا سکتی۔ سو پلیز ویک اپ، جاگ جائیے، جاگ جائیے۔ ان سارے کے سارے معاملوں کو فار اللہ سیک، اللہ کا واسطہ ہے، آپ کو اپنا اوڑھنا بچھونا مت بنائیے۔ جب تک اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دل میں سب سے زیادہ نہیں ہوگی، ان تمام انسانی رشتوں سے زیادہ نہیں ہوگی، ہم امت محمدی کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ ہم عورتیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روز محشر سرخرو نہیں ہوں گی۔ ہمیں اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنے گھروں میں رائج کرنا ہے، ان کے مطابق ان رشتوں سے محبت کرنی ہے، ان کے فرمان کے مطابق ان کو لے کے چلنا ہے۔ اللہ کے نبی بھی ایسا تو نہیں تھا کہ اپنے رشتوں سے محبت نہیں کرتے تھے، بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حسن و حسین ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ اما عائشہ سے جیسی ان کو محبت تھی کسی اور سے نہیں تھی، اور اما خدیجہ کا جو ان کی زندگی میں مقام تھا وہ کسی کا نہیں تھا۔ جیسی محبت انہوں نے حضرت فاطمہ سے کر ڈالی کسی باپ نے اپنی بیٹی سے نہیں کی ہوگی، تو کیا وہ اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، بے پناہ کرتے تھے۔ اما عائشہ کہتی ہیں ہم سب بیٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے تھے، انجوائے کر رہے ہوتے تھے، بٹ جیسے ہی اذان کی آواز سنتی تھی وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اور ہمیں یوں لگتا تھا جس طرح وہ ہمارے لیے ایک اجنبی ہیں، کہ وہ ہمیں ڈیڈلی اگنور کر کے اللہ کی فرما برداری کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ آج ہم کہاں ان رشتوں کی ڈیوٹیز کو پیچھے ڈال کے نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں؟ آج ہم کہاں ان رشتوں کی ڈیوٹیز کو پیچھے ڈال کے اللہ کی راہ میں نکل رہی ہیں علم کا جہاد کرنے کے لیے، علم کو سیکھنے کے لیے؟ عجیب ہماری عورتوں کی فلسفی ہے نا، عجیب۔ میں حیران ہوتی ہوں عورتوں کی لاجکس پہ اور عورتوں کے رہنے کے انداز پہ۔
کہ زندگی کی اور ضرورتیں جو ان کو چاہیے ان کے لیے ان کو 10 دفعہ مارکیٹ جانا پڑے وہ جائیں گی، ٹیلر کے پاس 20 دفعہ چکر لگانا پڑے وہ لگائیں گی۔ لیکن جب بات آ جائے علم کی، جب بات آ جائے اللہ کی، جب بات آ جائے اللہ کے رسول کی، جب بات آ جائے قرآن کو لینے کی، لرن کرنے کی، سیکھنے کی، تو ہم کہتی ہیں کہ اس کے لیے نکلنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو گھر بیٹھے بھی ہمیں ملتا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں نکلتا، ٹائم مینیج نہیں ہوتا۔ یقین مانیں، کبھی بابا کی ڈیوٹی ہے، کبھی بھائی کی ڈیوٹی ہے، کبھی میرے ٹیوشن کے بچے ہیں، کبھی آپ یقین مانیں پھر ان سارے معاملات سے میں اتنا تھک جاتی ہوں کہ مجھ سے جایا نہیں جاتا۔ ایک بیوی سے پوچھ لیں تو وہ کہتی ہے میرے شوہر کی ڈیوٹیز میرے لیے بہت زیادہ ہیں، ایک ماں کو انوائٹ کر لیں تو وہ کہتی ہے میری بچے میرے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں، میں اس سب بچوں کو بیچاروں کو کیا کروں۔ مجھے صرف آج ایک بات کا جواب دیں آنیسٹلی، یہ آپ کے شوہر، آپ کے بچے، آپ کا گھر، آپ کی زندگی کے عزیز ترین معاملات جو آپ آج قرآن کا علم لینے کے لیے، اللہ کو جاننے کے لیے، اللہ کی راہ کے اندر نکل کے اللہ کی ان معاملات کو جس علم کے ذریعے ہم سیکھ سکتے ہیں، اس قرآن کو لینے کے لیے آج آپ جتنے مجبور ہیں اور لاجکس دیتی ہیں اور ریفیوز کر دیتی ہیں، کیا کل جب آپ کے پاس اسرائیل آپ کی جان کو قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو کیا آنیسٹلی ان کو بھی آپ یہ کہہ کے واپس بھیج دیں گی کہ نہیں نہیں اسرائیل پلیز واپس جاؤ، ابھی میرے شوہر کو میری ضرورت ہے، پلیز واپس جاؤ، میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، پلیز واپس جاؤ، ابھی میرے پہ بھائی کی اور میرے چھوٹے بہن بھائیوں کی اور ماں بابا کی بڑی ذمہ داری ہے، یا پلیز واپس جاؤ، میرے بغیر میرا گھر نہیں چلتا، کیا تب ان کو یہ کہہ کے آپ واپس بھیج دیں گی؟ تو کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ وہ جو موت ہر وقت آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے وہ کبھی بھی آپ کو دبوچ لے گی؟ یا تو پھر اس کے لیے بھی کوئی لاجکس ریڈی کر رکھیں نا کہ اسرائیل آئیں گے تو ہم یہ کہہ کے واپس بھیجیں گے، وقت آپ کے پاس ہے نہیں، کتنا ہے کتنا نہیں ہم جانتی نہیں، تو کیوں ہم ان راستوں کو نہیں اپنا رہی ہیں جو ہمارے لیے بھی فیوریبل ہے، ہمارے بابا کے لیے، بھائی کے لیے، ہماری ماں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہم سب کے لیے فیوریبل ہے، جس کے اوپر چل کے ہم سیف ہیں، ہمارے بچے سیف ہیں، ہمارا کنبہ سیف ہے۔ آخر آپ اس راستے پہ کیوں نہیں آتی؟ کیوں ٹائم نہیں نکلتا؟ کیوں اس زندگی کے چکرویوں میں اتنی مگن ہیں کہ کل جب موت آ کے دبوچے گی تو ہاتھوں میں کچھ نہیں ہوگا؟ کیوں؟ پلیز جاگ جائیں، پلیز ابھی بھی آج وقت ہے، اپنے لیے ٹائم نکالیں، اپنے ساتھ سچی محبت کریں، اور اللہ کا واسطہ ہے کہ آپ مسلمان عورتیں اس قرآن سے جڑیں، پلیز جڑیں۔ الحمدللہ اللہ نے بے پناہ اپنے ساتھ جوڑے رکھا، توفیق دیے رکھی، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ساری زندگی میں کرتی ہی آئی اللہ کی توفیق کے ساتھ، پر جس دن سے میں نے اس قرآن سے جڑ کے اپنی زندگی میں اپنی ذات میں تبدیلیاں دیکھی ہیں، جو خزانہ میں نے قرآن سے جڑ کے پایا ہے، جو آگہی میری عقل کو اس قرآن نے دی ہے، وہ کسی ورشپ، کسی بھی لائف پیٹرن اور کسی بھی انسان کی تقریر نے آج تک نہیں دی جو قرآن سے جڑ کے میں نے خود قرآن میں بول کے مجھے دی ہے۔ کیوں یہ اتنا امپریسو ہے قرآن؟ کیونکہ یہ بات میرے رب کی ہے، کیونکہ اللہ ہم سے بول رہے ہوتے ہیں، اللہ ہم سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بات جیسی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ سو پلیز یہ جو 8 محبتیں اللہ نے سورۃ توبہ میں ڈیفائن کر دی ہیں، ان کو خود ان کے لیے اور ان کو اپنے لیے وبال جان بجانے کی بجائے ان کو انہی کے لیے اور اپنے لیے بھی اللہ کی رحمت کا، برکت کا، فرما برداری کا اور اطاعت کا ذریعہ بنائیے۔ اگر یہ رشتے ہمارے ساتھ اللہ کے راستے میں کھڑے ہیں تو ان سے پیارے رشتے کوئی نہیں ہیں۔ اگر ہمارے مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہے ہیں تو ان سے اچھا مال کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ گھر جن کے اندر رہ کے اللہ کی رحمتوں کو، نعمتوں کو ہم
انجوائے کر رہے ہیں، ان گھروں میں رہتے ہوئے ہم اللہ پہ تدبر کر رہے ہیں، ان گھروں میں رہتے ہوئے ہم اللہ کی فرما برداری اور عبادت کر رہے ہیں، ان گھروں میں رہتے ہوئے ہم علم کی مجلسیں ان گھروں میں ارینج کر رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں، منعقد کر رہے ہیں، تو یقین مانیے ان گھروں جیسے گھر بھی کوئی نہیں ہے۔ صرف ہماری چوزن نے ان کو پازیٹیو یا نیگیٹو بنانا ہے۔ اٹس اپ ٹو یو، اٹس اپ ٹو یو اے مسلم وومن، اٹس اپ ٹو یو۔ سو آج سے ہی قرآن سے جڑنے کی نیت کیجئے، اللہ سے اس کی توفیق مانگیے، اور اپنی پرائرٹی پہ پلیز آج ہی سے اللہ کی ذات کو، اللہ کے رسول کو اور اس قرآن کو لے کے آئیے۔ یہی ٹرائی اینگل ہم عورتوں کا سیف کارنر ہے۔ ریممبر دس۔ اللہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں۔ ربنا زدنا علما، اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔